سورہ زمر میں یہی تو بتایا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کر لیا ہے، یعنی لگے رہے ہیں اس نفس کے پیچھے اور زندگی گزار لی ہے، وہ بھی پریشان نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہوں. اللہ کیوں نہ مایوس ہوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں کر دے گا بھی معاف؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا. تو کس بیس پر معاف کرے گا؟ تمہیں بس ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ اکبر. ہر طرف سے منہ موڑو، ایک اللہ کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ. یہ کام تم کر لو. تو کس بیس پر معاف کرے گا؟ تمہیں بس ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ اکبر. ہر طرف سے منہ موڑو، ایک اللہ کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ. یہ کام تم کر لو. یہ ایک کام تم نے کرنا ہے، باقی سارے کام اس نے کرنے. تم اللہ کے طرف انابت کرو، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کی طرف جھک پڑو، باقی کام اللہ کا ہے. لہٰذا اگر کسی نے نفس کی شرارت سے بچنا ہو، کسی نے اس نفس کے کیے ہوئے اعمال کی شامتوں سے بچنا ہو، مستقبل میں ان شرارتوں سے بچنا ہو، اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنا ہو، اور شیطان کے جال سے بچنا ہو، اور جنت میں جانے کا کسی شخص کو کوئی لالچ ہو، امید ہو اور طمع ہو، تو اس کے لیے کوئی راستہ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف لے جائے. اور اللہ کی رحمت کی طرف جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی مرضی کرنا چھوڑ دو، نفس کو اس کی مرضی سے روک دو کہ بھائی تیری مرضی نہیں چلنی، میرے اللہ کی مرضی چلنی. یہ جو مرضی چاہے اس کو سمجھائے کہ نہیں تیری مرضی نہیں چلنی، اور اگر پھر بھی یہ نہ مانے تو اس کو لگام دے. کیوں؟ ہر وقت خوف یہ ہو کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اس بنیاد پر اگر اعمال ترتیب پائیں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لازماً جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہاں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ بھئی تمہارے اس پورے امتحان میں، جس حالت امتحان میں میں اور آپ ہم سب ہیں، اور یہ دنیا جو کمرہ امتحان ہے، اس کمرہ امتحان میں ہر لمحہ امتحان جاری ہے، اور یہ دو دشمن یہ ہمیں امتحان میں فیل کرانے پر لگے ہوئے ہیں. ایک باہر پھرتا ہے اور اس کے لشکر رنگ رنگ کی دنیا، اللہ اکبر، اور ایک اندر بیٹھا ہے. دونوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ نکلیں، یہاں سے جنت کے رستے سے نکلیں، جہنم کے رستے پر پڑیں. ان کی کوشش یہ ہے. بچتا کون ہے ان سے؟ ان دونوں سے بچتا وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف لاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن اور نماز، ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں. ان دونوں چیزوں کے اندر یہ قوت ہے. ایک نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اللہ نے ایک ٹول کے طور پر دیا ہے کہ اس کو اپنا لو، یہ خود تمہیں بچاتی رہے گی ان ساری چیزوں سے. اور دوسرا ٹول اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لے جاتا ہے اس رستے پر جو سیدھا رستہ ہے. لہٰذا یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں انشاءاللہ ہر طرح کے گمراہی سے بھی بچا سکتی ہیں، ہر طرح کی بے حیائی سے بھی بچا سکتی ہیں، اور نفس کے شر سے بھی بچا سکتی ہیں، اور شیطان کے شر سے بھی بچا سکتی ہیں. کیونکہ جب جہاں جہاں شیطان نے چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا، میں یہ کہوں گا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہی دیا ہے، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو ہم اگر اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں، پھر بچ سکتے ہیں. یہ ہے وہ اصول جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت کے پیچھے یہی اصول ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر اپنے رب کی رحمت کی استدعا کی، اللہ نے اپنی ہر موقع پر ان کے اوپر اپنی رحمت کی، اور اس رحمت سے وہ ہر جگہ سے بچتے بچاتے وہ کہاں کنویں سے نکلے ہیں اور بادشاہ بن گئے ہیں۔ اللہ نے دنیاوی قیادت بھی عطا فرما دی اور دینی سیادت بھی عطا فرما دی، نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، سبحان اللہ۔ اور کہاں سے نکال کے دی، کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام تو صبر کرتے آئے، اور جب بھائیوں نے آ کے دیکھا، آخر پہ جا کے آئے گا کہ جب بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف، اللہ اکبر، تمہیں تو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، تو یوسف ہے، جب یہ پہچان ہوئی اور آخر پہ جا کے عقدہ کھلا، کہانی آگے بڑھے گی۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ کیا ہے اصول، کیا ہے، کیسے بچیں گے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو شخص تقوی اختیار کرے، کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے ہر لمحہ بچنے کی کوشش کرے اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے یتقی کا معنی۔ وَيَصْبِرْ، اور اللہ کی اطاعت پر ڈٹا رہے اور اپنے نفس کو روکے رکھے۔ صبر کا معنی روک لینا ہے، جو اپنے نفس کو روکے رکھے اور اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اسی پر ڈٹا رہے۔ تو فرمایا پھر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ پھر ایسے محسنوں کا، ایسے نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ بھی ڈٹ جائیے، اللہ کی طرف سے اجر تو موجود ہے، اللہ کی طرف سے تو قانون موجود ہے، ہم اللہ کے نہیں رہے، اس میں نہ اللہ کا کوئی قصور ہے نہ اللہ کے دین کا کوئی قصور ہے، قصور تو ہمارا ہے۔ اصول قانون اللہ نے ایک بنا کے امتحان کا تمہیں دے دیا، دشمن موجود ہے، ایک اندر ہے ایک باہر ہے، اس کے شر سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اگر کوئی شخص اس طریقے کو اپنائے گا تو بچ جائے گا، جو نہیں اپنائے گا وہ نہیں بچے گا۔ یہی اس کا مفہوم ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، اللہ اکبر، بادشاہ کہتا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا مقرب خاص بناتا ہوں۔ استخلصہ، میں خالص کر لیتا ہوں، اس کو خالص کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنے لیے، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، یعنی وہ میرا مقرب خاص بن جائے۔ ایسا شاندار آدمی جو جیل میں پڑا ہے اس کو نکالو، اس نے تو تدبیر مملکت کی بھی ایک انتہا درجہ کی شاندار قسم کی ایک مثال قائم کی ہے کہ اس طرح سے تدبیر کی جا سکتی، شاندار تجویز دی ہے، تو اس کو لاؤ تاکہ میں اس کو اپنا مقرب خاص بناؤں اور تاکہ ہم اس تدبیر سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور علاوہ ازیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معاملہ فہمی عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پوری بات تو وہ سمجھ گیا نا، پورا کردار دیکھیں، ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، اب وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جیل میں پڑا ہوا شخص جو ہے وہ کس قدر عظیم آدمی ہے اور جلیل القدر آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو لے آئیں تاکہ میں اس کو اپنا ساتھی بنا لوں، مقرب خاص بنا لوں، اس طرح سے ہم ساری پلاننگ کر لیں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب ان کی گفتگو ہوئی، فلما کلمہ، پر پھر جب اس نے اس سے گفتگو کی، قال، تو پھر اس نے کہا، یعنی بادشاہ نے، انک اليوم، یوسف علیہ السلام سے کہا، انک اليوم، بے شک تو آج سے، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، بہت مقام و مرتبے والا ہے اور حفاظت پر مامور کیا گیا ہے، امین بنایا گیا ہے۔ یہ جو مکین امین ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، اس پوری آیت کو آپ ذرا اس طرح سے سمجھیے کہ جس وقت تک بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلا رہا ہے نا وہاں سے کہ جیل سے لے آؤ، تو اس وقت تک اس کا خیال اور ہے، اس وقت تک اس کا خیال یہ ہے کہ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا ساتھی بنا لوں گا، اپنا مقرب خاص بناؤں گا۔ یہ پہلے مرحلے کی بات ہے، ابھی وہ آئے نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو گویا یہ جو آدھی آیت ہے یہ کہانی کا ایک حصہ بیان کرتی ہے، اور اگلی آیت کہانی کا اگلا حصہ بیان کرتی ہے کہ وہ پہلے تو اس نے جو سمجھا تھا، جو بات اس نے سمجھی سنی، اس نے کہا کہ اس کو لے آؤ، میں اپنا مقرب خاص بنا لیتا ہوں۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اب آئے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، گفتگو ہوئی ہوگی، وہ جو تدبیر کی تجویز دی تھی، تدبیر مملکت کی، اس تجویز پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی۔
اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور بیٹھک ہوئی، فلما کلمہ، میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد اس کا خیال بدل گیا. یہ جو مکین امین ہے نا، بعض لوگوں نے تو کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے اپنا مقرب خاص بناتا ہوں، تو جب گفتگو کرنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد تم مقرب خاص ہو. مکین کا معنی ہوتا ہے مکان والا، مرتبے والا، اور امین کا معنی ہوتا ہے جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے. لہذا انہوں نے کہا جی مقرب خاص بنا لیا، مکین امین کا یہی معنی. لیکن یہ قرآن کے الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے. پہلے اس نے کہا استخلصو لنفسی، میں تجھے مقرب خاص بناتا ہوں. فلما کلمہ، اب یہ اگلی بات ہے، فلما کلمہ، پھر جب گفتگو ہوئی تو اس کے اوپر تو اور زیادہ عقدے کھلے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے. وہ تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا شخصیت ہے. لہٰذا اس کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ تو صرف مقرب خاص رہے گا، اب تو اس نے کہا جو لینا ہے لے لو. انک لدینا مکین امین، کہ ہمارے پاس تو بہت مقام و مرتبے والا ہے. یہ مکین وہی ہے، آگے آپ جا کے پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے انا وکذالک مکننا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکین عطا فرما دی، یوسف علیہ السلام کو ہم نے حکومت عطا فرما دی، یوسف علیہ السلام کو جائے قرار عطا فرما دی. یہ وہی مکین ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر یوں ذکر کیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں حکومت عطا کریں، تو وہ حکومت عطا کرے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے کہا نا کہ پہلے تو بات ہوئی تھی صرف مقرب خاص بنانے کی، لیکن فلما کلمہ، اب یہ کلام کی چاشنی اور کلام کا اسلوب سمجھیے. اور سبحان اللہ، یعنی وہ کیا عقدے کھلتے ہیں کہ پہلے تو بات تھی استخلص و نفسی، اس کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کو اپنا مقرب خاص بناتا ہوں. اس کے خیال میں یہی بہت بڑی بات تھی. لیکن جب گفتگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، انٹرویو ہوا، فلما کلمہ، جب گفتگو ہوئی، اللہ اکبر، قال انک اليوم، بھائی آج کے بعد لدینا مکین امین، بات مقرب خاص کی نہیں، تو ہمارے سر پر ہے، تو ہمارے لیے مکین ہے، تو بہت مقام و مرتبے والا ہے، اور امین، ہر چیز ہم تیرے اوپر چھوڑتے ہیں. امین، تیرے سپرد ہر چیز کر دیتے ہیں. امین کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی وضاحت فرمائی نا. وہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کے کہا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بدو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اس نے درمیان میں ہی سوال کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نہیں کیا کرتے تھے، آپ فوری جواب دیتے تھے. لیکن گفتگو فرما رہے تھے، اس نے درمیان میں سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو جاری رکھی. لوگ سوچنے لگے شاید سوال غلط تھا، کسی نے کہا اس نے بدتمیزی کی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا، کسی نے کچھ سوچا، کسی نے کچھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو مکمل فرما لی، پھر آپ نے پوچھا این السائل، کدھر ہے پوچھنے والا؟ سوال کس نے پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں پھر قیامت کا انتظار کرنا. اللہ اکبر. اب وہ بیچارہ پینڈو تھا، دیہاتی، اس کو کیا پتا امانتیں ضائع کب ہوتی ہیں، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے. یہ تو بڑی گہری بات تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی. لہذا اس نے اگلا سوال پوچھ لیا، کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امانتیں ضائع کیسے ہوں گی؟
امانت کا کیا مطلب ہے اور امانتیں کب ضائع ہونے لگیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب نااہل لوگوں کے سپرد عہدے کیے جانے لگیں، امور مملکت نااہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگے تو سمجھ لینا کہ امانتیں ضائع ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے نا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ نااہل لوگ عہدوں پر براجمان ہوں گے، امور مملکت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب، دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے، میں اکثر اس کو جب پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ دوسرا مطلب بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کسی نااہل آدمی کے سپرد آپ کوئی عہدہ کرتے ہیں تو فانتظر الساعہ، پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہ کریں، قیامت ہی کی توقع کریں۔ وہ جو حرکتیں کرے گا نا، وہ جو کام کرے گا، وہ جو پالیسیاں چلائے گا، وہ جو اس امور مملکت کو سنبھال کر وہ جو ڈیلیور کرے گا، وہ پھر قیامت ہی ہوگی، وہ کوئی عام کام نہیں کرے گا۔ آپ بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد فانتظر سائے، اور پھر قیامت کا انتظار کرو، وہ جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہی ہوگی۔ تو یہ دونوں معنی اپنے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کلام کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے امانت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا کلام ہے اس کا کہ استخلصہ لنفسی، پہلے تو اس نے مقرب خاص بنانا تھا، پہلے اس نے اپنے پہلو میں بٹھانا تھا، پہلے اس نے اپنا اسسٹنٹ بنانا تھا، پہلے اس نے اپنے ساتھ مدد لینی تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ سارے امور مملکت ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ سارا کچھ لے لیں ہم سے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، تم ہمارے مقام و مرتبے والے بھی ہو، اور ہم ہر چیز تمہارے سپرد بھی کرتے ہو، مکین بھی تم ہو، امین بھی تم ہو، سب کچھ ہم نے تمہارے سپرد کیا۔ یہ ہے اس کا اصل میں معنی، اور یہ اس پر پھر وہ بحث بھی ساری ختم ہو جائے گی کہ جو مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جا کے کافر بادشاہ کے وزیر لگ گئے تھے۔ ان کو یہ شبہ اس لیے ہوا ہے کہ اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی سبحان اللہ، بات سمجھیے، اور پھر یہ قرآن کے الفاظ یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، وہ کہتا ہے انک اليوم لدینا مکین امین۔ آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ مجھے بنا دیجئے زمین کے خزانوں کا مالک، مجھے زمین کے خزانوں پر بٹھا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہ خزانے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وزیر خزانہ بن گئے تھے، کہ یعنی جب وہ عہدہ دینے لگا اس نے کہا جناب عہدہ تو ہم نے آپ کو دینا ہی دینا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر کسی اور محکمے کا وزیر نہ بناؤ، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ یعنی اس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے، اور لکھا ہے مفسرین نے سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جو خزانے ہیں وہ ان سارے خزانوں کو اپنے قابو میں کر لیا تاکہ میں اس کی تدبیر کروں، جتنے بھی یعنی وسائل پیداوار تھے یا خزانے تھے یا مملکت کا جتنا بھی خزانہ تھا ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کے، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، پھر آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھیے، آپ کو قرآن کے الفاظ خود بتا دیں۔ ایک تو مکین امین، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ پہلے اس نے کہا استخلص لنفسی، فلما کلمہ، اب یہ قرآن فلما کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے کچھ اور معاملہ تھا، اب کوئی اور معاملہ ہے۔ فلما، پس جب، کلمہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی خوبی جیل میں بیٹھے کی بادشاہ پر نمایاں ہو گئی ہو، وہ شخص جب آ کے سامنے بیٹھا ہو تو بادشاہ اپنا آپ سب کچھ بھول نہ گیا ہوگا؟ یہی ہوا جب اس نے فلما کلمہ گفتگو کر کے تو اس نے سب کچھ ہار دیا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، سب کچھ آپ کا ہے حضرت،
آپ نے کرنا ہے اب جو کچھ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ تو گویا وزیر نہیں بن رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اگر تم نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے نا تو پھر سارے پیچھے ہٹ جاؤ، سارے خزانوں کا مالک میں ہوں گا۔ خزائن الارض سے مراد وزیر خزانہ نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمائی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو جب زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، وہاں خزائن سے مراد صرف سونا ہے؟ وہاں خزائن سے مراد صرف خزانہ ہے؟ نہیں، اس سے مراد زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ تو جب جیسے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو پھر قانون میرا چلے گا، پھر سارے اختیارات مجھے دو، پھر صرف یہ نہیں ہے کہ میں تدبیر مملکت کروں، بلکہ سارے اختیارات کا مالک پھر میں ہوں گا۔ انی حفیظ علیم، مجھے اللہ نے سکھایا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، مجھے اللہ نے علم نبوت بھی عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے معاملہ فہمی بھی دی ہے، اللہ نے تدبیر مملکت بھی سکھائی ہے، لہذا میں کروں گا، اب تم نہیں کرو گے، سارے معاملات میں کروں گا۔ تو وزیر خزانہ نہیں بنے۔ اس لیے لوگوں نے یہ بحث بڑی کی ہے کہ ایک کافر کا وزیر خزانہ ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے، ایک نبی اس سے اختیار کیسے لے سکتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ لوگوں نے بڑے صفحے کالے کیے ہیں، لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس پر کہ ایک آدمی جو ہے وہ کافر کے ساتھ معاملات کے اندر یعنی دخیل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا اسسٹنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس پر لوگوں نے گفتگو کی، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر نہیں بن رہے اس کے، حضرت یوسف علیہ السلام پورا اختیار ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اس پہ لوگوں نے یہ بھی بحث کی ہے کہ انہوں نے تو مانگ کے لیا کہ مجھے خزانے کا مالک بنا دیں، مانگا، درخواست کی، نہیں درخواست کی، اس نے خود کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اس نے پیش کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سارا اختیار لوں گا، آدھا نہیں، جزوی نہیں، خزائن الارض سارا کچھ میرا اپنے پاس ہوگا اور میرے اختیار میں ہوگا، پھر میں کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو گویا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے ذرا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں اقتدار دیا یوسف کو، اور اقتدار بھی کیسا دیا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کوئی پابندی یوسف علیہ السلام کے اوپر نہ رہی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا اپنی رہائش اختیار کر لیتا، کہ جو مرضی کرے، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، ٹکانہ پکڑے، رہائش بنائے، منہا اس سے، حیث یشاء، جہاں مرضی رہے۔ تو یہ کسی وزیر کا یا کسی ماتحت کا تو یہ شان نہیں ہوتا، کسی ماتحت کا تو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یوں ہم نے ایسا اقتدار دیا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہ وزیر نہیں بنے، دوسری بات یعنی وہ مکمل با اختیار بادشاہ بنے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، یہ کوئی اپلیکیشن نہیں تھی فار جاب کہ مجھے مہربانی کر کے وزیر لگا دیجئے، یہ کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، درخواست نہیں کی انہوں نے، عہدہ مانگا نہیں ہے۔ جو وہ سپرد کرنے جا رہے تھے، یہ اس کی وضاحت ہے کہ اختیار جزوی نہیں ہوگا بلکہ کلی ہوگا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اقتدار مانگ کے لے لینا بھی جائز ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزائن ارض مجھے دے دیجئے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ گویا انہوں نے درخواست کی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا، اس سے استدلال کیا جناب ہم بھی درخواست کر سکتے ہیں مجھے بھی وزیر خزانہ بنا۔ چل پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرامین، سبحان اللہ، کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ایک روایت میں آتا ہے 2 لوگوں نے کہا کہ مجھے فلاں اختیار فلاں عہدہ دے دیجئے، ایک نے کہا مجھے فلاں عہدہ دے دیں، دوسرے نے کہا فلاں عہدہ دے دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیجئے۔ تو ان سارے مواقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ واللہ لا نولی امرنا، بعض میں آیا امرنا ھذا، ہم اپنے کسی بھی امور مملکت کو کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو خود مانگتا ہو، جس نے مانگا ہو، یا خود حرص رکھتا ہو، لالچ رکھتا ہو اس عہدے کی، اس کو تو ہم دیتے ہی نہیں۔
اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا بالکل یہ قانونی بیان ہے کہ جو شخص عہدہ مانگ رہا ہو یا وہ خود لالچی ہو کسی عہدے کا، اس کو ہم نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کسی کو دیتے ہی نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عہدے کا لالچ رکھنا یا عہدہ مانگ کے لینا درست نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، تو یہ وہ کنٹراڈکشن ہے جس پر پھر مفسرین نے بحث کی ہے کہ البتہ کوئی چیز مل رہی ہو، کوئی آدمی آپ کو آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہو کے کچھ دے رہا ہو، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ خدمت جو اناؤنس کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں، تو اس پر اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ذرا آپ دیکھیں نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو یا کسی اور آدمی کی بات ہو جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگے یا حرص رکھے ہم اس کو نہیں دیتے، تو وہ تو اس موقع پر ہے کہ جب کسی کو وہ قابلیت اس کے اندر نہ ہو۔ ایک آدمی میٹرک پاس ہو کہے کہ مجھے یونیورسٹی میں پروفیسر لگا دے، تو یہ تو نہیں ہے، یہ پھر تو اس کو نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں وہ اس کے اندر وہ قابلیت ہے، وہ لگنے کے قابل ہے، پوسٹ بھی اناؤنس کی ہوئی ہے کہ جناب جو اس قابل ہے وہ آ جائے تو ہم اس کو دیں گے، تو وہاں اپلائی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں تو اجعلنی علی خزائن الارض، ٹھیک ہے مجھے دے دیجئے اختیار، میں اس کے لیے پوری انی حفیظ علیم۔ لہٰذا ہم جو اپلائی کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے میری، میں اس موقع پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس پر پوری دیانتداری سے یہ سارے معاملات کروں گا، تو یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ عین درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اس لالچی کا لالچ ہے یا اس شخص کا سوال ہے کہ جو خود حیثیت کوئی نہ رکھتا ہو، اس کے پاس صلاحیت بھی کوئی نہ ہو، اور وہ خواہ مخواہ کسی بڑے عہدے پر نگاہ رکھے اور اس پر جانے کے لالچ کرے، تو اس شخص کو منع کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نہیں دیتے، بلکہ اس کے بارے میں تو ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ بڑی خطرناک حدیث ہے، اور اس کی خطرناکی ثابت ہو جاتی اگر وہ حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی۔ اس کے سند کے اندر سقم ہے، اور سند کے اعتبار سے علامہ البانی نے بھی اس کو منکر کہا ہے کہ وہ حدیث درست نہیں، وگرنہ اس کے الفاظ اس سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ ابو داؤد شریف کی حدیث چونکہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ہم اس سے استدلال تو نہیں کرتے، لیکن اس کے الفاظ اس جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کی ہولناکی کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کس قدر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخونکم من طلبہ، جو مانگ کر عہدہ لیتا ہے نا وہ بددیانت ترین آدمی ہوتا ہے، یعنی جس نے بددیانتی کرنی ہے وہی کہتا ہے نا مجھے وہ بڑے عہدے تو میں نے لا دو، تو وہ جاتا ہے جس نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ میں اس عہدے پہ جاؤں گا تو میں جا کے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کیا کیا فائدے اٹھاؤں گا، وہی کہتا ہے میں جاؤں گا۔ وگرنہ جس کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں کسی عہدے پر نہیں ہوں تو میرا امتحان چھوٹا ہے، میں کسی عہدے پر جاؤں گا تو میرا امتحان بڑا ہو جائے گا، تو جس کو یہ معلوم ہے کہ میرا امتحان بڑا ہو جائے گا وہ عہدہ مانگتا کیوں ہے، وہ تو عہدے سے بھاگتا ہے۔ جس کو معلوم ہو کہ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں تو میرے گھر کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، میں گھر میں اگر نگہبان ہوں تو میرے جو جواب دہی ہے وہ گھر تک محدود ہے، اگر میں ملک کا سربراہ بن گیا تو مجھ سے پورے ملک کا سوال ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو روتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جس کو یہ معلوم ہے
کہ یہ میری ایریا آف جورسڈکشن میں اگر میں سربراہ مملکت بنا تو میرے سوالات، میری جواب دہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کب چاہتا ہے کہ میری جواب دہی میں اضافہ ہو، میرا امتحان بڑا ہو؟ اس لیے کوئی شخص اپنی مسئولیت میں اضافہ کرانا نہیں چاہتا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا شعور زندگی بگڑ گیا ہے، ہمارا شعور حیات بگڑ گیا ہے، ہمارا تصور حیات اس پہ کافروں کی اور ملحدین کی ان کی گرد پڑ گئی ہے، اور ہمارے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے تصور غلط ہو گئے ہیں، وگرنہ تو کوئی شخص عہدہ لینے سے وہ بھاگے، وہ دور بھاگے۔ البتہ جس شخص کو اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے، جو ذمہ داری کا اہل بھی بنایا ہے، اور وہ اہل ہونے کے بعد اللہ نے بنا دیا، اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اپنی رعیت کو، یا اس کو جو بھی راج دہانی ملی ہے، جو بھی اختیار ملا ہے، اس کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ بیہیو کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ چاہے گھر کے سربراہ ہیں، آپ چاہے اپنے اولاد کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں، یا پھر آپ اپنے اہل محلہ کے ذمہ دار ہیں، یا پھر آپ کسی محکمے کے سربراہ ہیں، یا کچھ بھی ہیں، جو آپ کی ایریا آف جورسڈکشن ہے نا، اس کے اندر اگر آپ نے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاملے کے اندر گڑبڑ کی، ان کی خیر خواہی نہ کی، یا کسی بھی معاملے میں ان سے دھوکہ کیا، تو مسلم شریف کی یہ حدیث سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، کوئی بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کا اختیار دیتا ہے، کسی بھی طرح کی راج دہانی اس کو رعیت ملی، چاہے چھوٹا اختیار ہے چاہے بڑا اختیار ہے، ثم یموت یوم یموت، پھر اپنی آئی پر جب وہ مرا، جب اس کو فوت ہوا، جب موت آئی تو فوت ہو گیا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کے لیے بددیانتی کا مرتکب ہوتا تھا، دھوکے باز تھا، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، ان کا کسٹوڈین تھا، لیکن پوری طرح سے ان کا خیال نہیں کرتا تھا۔ غاشن، اللہ اکبر۔ اور غش کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں غش کہتے ہیں المکر والخدیعہ، یعنی دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ کوئی مکر کرنا، فریب کرنا، اور یعنی جو حق اس کا بنتا ہے وہ نہ دینا، بلکہ اس کے لیے حقائق چھپانا ہے کسی بھی طرح۔ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنی رعیت کا خیال نہیں کیا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کرتا رہا، اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کی ہوئی ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا صرف بادشاہ، صرف وزیر اعظم، صرف صدر مملکت، صرف جو بڑے بڑے افسر ہیں وہی راعی نہیں ہیں، کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص وہ رعیت رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ کیا ہم اپنی اولادوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا اپنے اہل خانہ کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ یا اپنے نوکروں ملازموں کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو پھر پوچھا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے اس عہدے پر براجمان ہوتے ہوئے جو بات کہی، انی حفیظ علیم، مجھے اللہ نے علم بھی دیا ہے، مجھے اللہ نے محافظ بھی بنایا ہے، لہذا میں کر لوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت جو دی ہوئی ہے، جس صلاحیت کے مطابق انسان کسی مرتبے کا اہل ہے، جب وہ اللہ عطا کر دے تو پھر وہ اگر بھاگے وہاں سے، فرار اختیار کرے اور ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرے، تو وہ بھی گویا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتا، اس کو وہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، نہ ہم عہدہ مانگ سکتے ہیں، نہ ملے ہوئے عہدے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو عہدہ مل رہا ہے، فرمایا انی حفیظ علیم، میں کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، یوسف علیہ السلام ڈٹرمنڈ ہوئے، ہم نے اس طرح سے ان کو اقتدار دے دیا فی الارض، زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے وہاں رہے، نصیب برحمتنا من نشاء، سبحان اللہ۔ فرمایا ہم اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ گویا دنیاوی اقتدار، دنیاوی عہدہ، دنیاوی اختیارات بھی اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی کسی کے اچھے کام کی کوئی تعریف کرتا ہے نا، عوام میں مقبولیت ہوتی ہے، تو یہ کسی جنتی کی اور یہ کسی مومن کی پہلی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے۔ تو کسی کو ہم صرف مقبولیت کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ اس رحمت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا جو ہمیں سامنے رحمت نظر آ رہی ہے، نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ کی رحمت کن پر ہے، اس کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، اس اظہار کے ساتھ نہیں ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ دنیا تو یہ ساری زندگی، یہ بڑی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نازک معاملہ ہے، یہ سمجھنے میں بڑا حساسیت درکار ہے کہ کسی شخص کو دنیا ملی ہوئی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں بڑی رحمتیں اللہ کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا جو ملی ہے وہ رحمت نہ ہو بلکہ اس کے لیے زحمت ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی دیتا ہے، اہل کفر کو بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول نہیں بنایا ہوا کہ میں لازمی اپنے بندوں کو دوں گا، کیونکہ اپنے بندے جو ہیں ان کا معاملہ ہی اللہ نے اور رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا معاملہ یہ ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ اور ہے، مومن کے معاملہ ہوتا ہی بھلائی ہے، ہوتی خیر ہے، خوشحالی آئے تو بھی خیر ہے، تنگ دستی آئے تو بھی خیر ہے۔ کافروں کے لیے خیر کا تصور اور ہے، ان کے ہاں صرف وہ کہ جب ان کے پاس ان کو فراوانی ملتی ہے، وسائل ملتے ہیں تو ان کے لیے خیر ہے، جب وہ تنگ دستی ملتی ہے تو ان کے خیال میں وہ عذاب ہوتا ہے۔ مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، مومن کو تکلیف آئے تو بھی خیر ہے، مومن کو اگر اچھائی ملے تو بھی خیر ہے۔ لہٰذا اللہ کریم جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں، تو جس کو ایمان کی دولت کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کی دولت بھی مل جائے تو یہ رحمت ہے اصل میں، یعنی ساتھ ایمان ہو، ساتھ کردار ہو، آخرت کی فکر ہو، اور ساتھ اللہ دنیا بھی عطا کر دے تو پھر رحمت ہے، وگرنہ یہ رحمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کردار دیا تھا اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی دے دیا، نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ عطا کرتے ہیں، اس کو پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ کبھی کوئی نیک آدمی جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ضرور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اقتدار نہ ملے اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ اللہ نے اجر ضرور دینا ہے، اور اصل اجر آخرت کا ہے۔ چیزیں مکمل یہاں نہیں ہو رہی، چیزیں مکمل آخرت میں جا کے ہو رہی ہیں۔ سسٹم یہاں مکمل نہیں ہو رہا، سسٹم آخرت میں مکمل ہو رہا ہے۔ راستے میں ایک موقع ہے، راستے میں ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے جس کو آپ موت کہتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ تصور حیات ہوگا کہ یہاں سے لے کر جنت جہنم کے فیصلے تک زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد ایسی زندگی ہے جنت جہنم میں فیصلے کے بعد کہ جو جنت میں چلے گئے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم میں چلے گئے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو یہ تصور حیات سمجھ میں آ جائے اس کے لیے پھر دنیا میں بھی جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو وہ ان ایڈیشن حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اجر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ وگرنہ اگر ایمان نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، صرف دنیا ہے، اگر دنیا کی پلاننگ ہے، آخرت مائنس ہے، آخرت شامل نہیں ہے، نہ پلاننگ میں، نہ اچیومنٹ میں، نہ سرگرمی میں، نہ کسی منصوبہ بندی میں، جب آخرت شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری تگ و دو کا اور جتنی بھی سہولیات زندگی ہیں ان کا تعلق موت سے پہلے کی زندگی تک کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جب مرتا ہے تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جتنی نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں وہ ساری دنیا کے لیے کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیتا۔ یہ ہے فرق آخرت کا اور یعنی مومن کا اور ایک کافر کا، وگرنہ دنیا بھی رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہو۔ فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، یہ ہے وہ بات اللہ تعالیٰ حقیقت واضح فرما رہا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ دنیا کی چیزیں تو کافروں کو بھی مل سکتی ہیں، سب کو مل سکتی ہیں، اہل ایمان کو بھی مل سکتی ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، لیکن جو آخرت کا اجر ہے خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کے لیے ہے اور وہ کہیں بہتر ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آ